أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي المكين الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز اور موقر علماء کرام، طالبان علوم نبویہ اور حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ کہا اور سنا جائے۔ اس سے پہلے بارگاہ رب العزت میں دعا کرتا ہوں کہ تلاوت کی ہوئی آیت پاک کے حوالے سے رب العزت مجھے آپ تک حق اور سچ احسن طریقے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور اپنے اسلاف قرآنی دستور کے اعتبار سے اس بزم کو ہم شروع کریں درود پاک کی آوازوں کے ساتھ پڑھیں۔ اللہم صلی اللہم صلی علی سیدنا محمد بارک وسلم وحبیبنا ومولانا محمد بارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی آپ حضرات نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محظوظ ہو رہے تھے۔ ہمارے حاجی میر اللہ صاحب اور ان کے برادر مکرم یہ بزم سجائی ہے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ اس میلاد مبارک کو قبول فرمائے، آمین۔ دیکھیے کسی کہنے والے نے ایک بات کہی ہے، میلاد کے حوالے سے بہت کچھ کہا اور بہت کچھ سنا گیا۔ اہل عشق و محبت نے اپنے اپنے انداز میں کہا، لیکن جس نے یوں کہا، آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، ہوئی ہے دنیا کا سب غم عید میلاد رسول۔ سبحان اللہ۔ ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں یہ ایک، دونوں عیدوں سے ہے افضل عید میلاد رسول۔ سبحان اللہ۔ بے شک بے شک۔ ہم مسلمانان اہل سنت الحمدللہ رب العالمین اپنے تمام تر اسلامی روایت اور تمام تر اسلامی تہواروں میں سب سے عظیم، سب سے بڑا، سب سے بزرگ تہوار اگر ہم مانتے ہیں تو وہ عید میلاد کا تہوار۔ بے شک۔ اور اسلامی تاریخ میں، اسلامی رواج اور رسوم میں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے وہ سب کچھ اسی عید میلاد کا صدقہ ہے۔ بے شک۔ خاص طور سے ایک تصور ہے، حاجی صاحب آپ اور آپ کے اہل خانہ کو دیکھ کر اس بزم میں آنے کے بعد مجھے ترمذی شریف کی ایک حدیث یاد آئی۔ اس وقت میرے ذہن میں اس کا متن نہیں ہے لیکن مفہوم ضرور ہے۔ اس سے پہلے میں نے سوچا نہیں تھا کہ آ کر کے یہ حدیث سناؤں، میں پہلی بار آپ کی اس بزم میں حاضر ہوں۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، اور جو اس مجلس میلاد پر اور تمام مجالس میلاد پر ہم اہل سنت کی جانب سے بڑی مضبوط اور قوی دلیل ہے۔ بڑے بڑے جو جلسے ہوتے ہیں ان پر تو بہت کچھ اعتراضات ہوتے ہیں اور ہم اہل سنت ان کا منہ توڑ جواب بھی دیتے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو مجلس ہے یہ کتنی خیر و برکت ہے اور آپ حضرات کتنے خوش نصیب ہیں۔ اور ایسی مجلسیں
جہاں کہیں بھی قائم رہتی ہے اور جو لوگ قائم کرتے ہیں وہ اپنے نبی کے صحابہ کی سنتیں ادا کرتے ہیں. دیکھیے ابھی جیسا کہ میلاد ہوتا ہے، ہم بڑے بڑے جلسے، بڑے بڑے پروگرام، کانفرنسیں کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، تو اس پر اعتراض ہوتا ہے کہ کیا یہ دور صحابہ میں تھا یہ رواج، یہ رسم جو آپ حضرات ادا کرتے ہیں؟ تو یہ بلا شبہ اس میں کوئی تردد نہیں ہے مجھے یہ بات کہنے میں کہ موجودہ رسوم و رواج کے ساتھ جو ہم میں رائج ہے اس کا تصور ہم خیر القرون میں نہیں پاتے، اور ہم اسے چھپ کر نہیں کہتے اہل سنت کے لوگ، ہم اسے علل اعلان تسلیم کرتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی سسٹم خیر القرون میں ہمیں دکھائی نہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میلاد ہی نہیں تھا ہی نہیں، طریقے بدلے گئے ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ. جہاں ساری دنیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کھانا پینا، رہنا سہنا، ہمارے مکانات، ہمارے کاروبار، ہماری سوچ، ہمارا جسم، سب کچھ ڈیولپمنٹ ہوا ہے. تو اس ڈیولپمنٹ کے ساتھ رسمیں بھی ڈیولپ پذیر ہوئی ہیں. ہاں ہمیں وہ رسمیں جو شریعت سے تصادم کریں، ٹکرائیں، ہم انہیں رد کرتے ہیں. لیکن وہ رسمیں، وہ رواج، وہ دور، وہ طریقہ جو خیر القرون سے میچ کرتا ہو، جس کی اصل، جس کی بنیاد ہمیں دور رسول میں ملتی ہو، دور صحابہ میں ملتی ہو، تو اب اس کا رد کرنا ہم اہل سنن کا طریقہ نہیں ہے، کسی اور کا طریقہ ہے. اس طرح کی مجلسیں جیسے آج کی گئی ہیں، ایسی ہی مجلسیں، اسی سے مشابہ مجلسیں صحابہ اپنے گھروں میں منعقد کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ مسجد نبوی میں منعقد ہوتی تھی. میلاد کا معنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و کمالات کا ذکر، آپ کی ولادت کا بیان، آپ کی رحمت و نعمت کا تذکرہ. صحابہ سراپا مخاطب ہوئے اللہ کے رسول کی طرف. اللہ کے رسول نے فرمایا ما اجلسکم، تم لوگ کس لیے بیٹھے ہو؟ کیوں بیٹھے؟ بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ یہاں اتنے لوگ بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں؟ تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، ہم یہاں پر بیٹھ کر اللہ کی حمد اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں. یہ بات بڑی قابل توجہ ہے مولانا. نحمدہ و نشکرہ، ہم اس کی حمد بیان کر رہے ہیں اور اس کا شکر ادا کر رہے ہیں اس بات پر کہ اللہ نے ہمیں آپ کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی، ہمیں آپ کے ذریعے اسلام کی دولت عطا فرمائی، ہمیں آپ کے ذریعے اللہ نے صراط مستقیم پر گامزن کر دیا، ہمیں آپ کے ذریعے خدا ملا، ہمیں آپ کے ذریعے قرآن ملا، ہمیں آپ کے ذریعے نماز ملی، ہمیں آپ کے ذریعے ہدایت ملی. ہم اس بات پر اللہ کا شکر اور اس کی حمد کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے فرمایا جو تم نے کہا کہ ہم یہ بات کر رہے تھے، کیا یہ بات تم لوگ قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں؟ جبکہ معاملہ یہ ہے کہ قسم کب اٹھائی جاتی ہے؟ جب سامنے والے پر شبہ کیا جائے، بھروسہ نہ ہو، کسی بات کو پر بھروسہ، پر اعتماد، پر یقین کیا جاتا ہے قسم کے ذریعے. معاملہ یہ ہے کہ صحابہ جن کی تربیت رسول نے کی ہے، جن کو رسول نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، جنہیں اسلام کا تمام تر نشیب و فراز سکھایا جا رہا ہے،
جن کے صداقت کی گواہی قرآن دیتا ہے، جن کے صداقت کی گواہی بار بار اللہ کے رسول نے دی ہے. اللہ کے رسول فرماتے جو بات تم نے کہی کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو، تم اللہ کا حمد و اس کا شکر ادا کر رہے ہو اس بات پر کہ اللہ نے تمہیں میرے ذریعے سے ہدایت دی، یہ بات قسم کھا کے کہہ سکتے ہو؟ تو انہوں نے کہا یا رسول ہم حلف اٹھاتے ہیں، قسم کھاتے ہیں رب العزت کی، ہم یہ بات قسم کھا کے کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں بیٹھنے کا کوئی مقصد نہیں، ہم کسی دنیا دار کے لیے نہیں، کسی آپسی گفتگو کے لیے نہیں، کسی دنیاوی مقصد کے لیے نہیں، ہم صرف اسی لیے بیٹھے تھے اور ہمارے درمیان صرف اور صرف یہی بات ہو رہی تھی اور کوئی بات نہیں ہو رہی تھی. تو اللہ کے رسول نے کہا قسم کھاؤ، تو صحابہ نے قسم اٹھائی. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا تم جانتے ہو میں نے تم سے قسم کیوں لیا؟ قسم لے لیا. پھر پوچھا کہ قسم کیوں لیا؟ اللہ اس کا رسول زیادہ جانتا یا رسول اللہ. کہا اس لیے قسم نہیں لیا کہ مجھے تم پر بھروسہ نہیں، تم غلط بولو گے، تم جھوٹ بول رہے ہو. میں نے قسم اس بات پر نہیں لیا کہ مجھے بھروسہ نہیں ہے، مجھے یقین نہیں ہے، بلکہ مجھے تم پر پورا بھروسہ اور پورا یقین ہے کہ تم سچ بول رہے. لیکن معاملہ کچھ بڑا عجیب ہے. کیا معاملہ ہے یا رسول اللہ؟ کہا میں اپنے حجرے میں آرام کروں، اتانی جبریل آیا، میرے پاس جبریل آیا. تمہاری اس مجلس پر میری بارگاہ میں جبریل آ گیا. کہا یا رسول اللہ یہ تو آپ کے غلام بیٹھے ہوئے ذکر کر رہے ہیں، اللہ ان پر فرشتوں میں فخر کر رہا ہے. یہ جو مجلس ہے اللہ ان پر فرشتوں میں فخر کر رہا ہے، مباحث فرما رہا ہے. فرشتوں میں اس مجلس کا ذکر ہو رہا ہے اور ذکر کرنے والا کون ہے؟ خدا. فرشتوں میں اللہ مباحث کر رہا ہے کہ یہ دیکھو میرے دیوانے ہیں، یہ دیکھو میرے رسول کے غلام ہیں، یہ دیکھو میرے بندے ہیں. اے فرشتوں دیکھو تم ہی ہو وہ جنہوں نے ان کی خلق پر، ان کی پیدائش پر اعتراض کیا تھا. دیکھو ویسے بھی میرے بندے ہیں، ان پر مجھے ناز ہے، ان پر مجھے فخر ہے کہ یہ میرے بندے ہیں، یہ میرے محبوب کے غلام ہیں. تو میں نے سوچا کہ تم نے کون سا ایسا کام کیا، کون سا ایسا عمل کیا، تم بیٹھ کے کر کیا رہے ہو کہ جو تمہارا تذکرہ سے اعظم پر خدا کر رہا ہے. اس لیے میں نے تم سے پوچھا اور قسم اٹھائی. تو اب پتا کیا چلا کہ اگر چند لوگ بیٹھ کر اللہ کا حمد، اس کا شکر اور اس کے حبیب کی تعریف کرے تو اس مجلس پر خدا فخر کرتا ہے. اسی لیے کسی نے کہا جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خدا خود بھی قریب ہوتا ہے اور ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں آپ کو بتاؤں مقبولیت دعا کے لیے، دعا کی قبولیت کے لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے بہت سارے مقامات، بہت سارے مواقع، بہت ساری جگہوں کا ذکر کیا ہے. مختلف اوقات میں، مختلف دنوں میں، وہ چاہے حرم ہو یا مسجد نبوی ہو یا اللہ کا گھر ہو یا 7 دنوں میں سے جمعہ کا دن ہو. جیسے میں نظیر دیتا ہوں، جمعہ کے دن جب خطیب خطبے پر ہوتا ہے تو اسے دعا کی قبولیت کا، جب وہ منبر پر بیٹھتا ہے قبولیت کا دعا. حرم کعبہ میں پورا کعبہ اللہ کی قبولیت والا گھر ہے، رحمت و برکت والا گھر ہے. لیکن اسی گھر میں مقام ابراہیم کا اپنا ایک مقام ہے، حجر اسود کا اپنا ایک مقام ہے، مستلزم کا اپنا ایک مقام ہے، مطاف میں حتیم کا اپنا ایک مقام ہے.
بے شک ایسے ہی مسجد نبوی میں چلے جائیے، پوری مسجد نبوی بابرکت ہے، کوئی شبہ نہیں، لیکن اصحاب صفہ کا اپنا ایک مقام، بے شک وہی مسلم حنانہ کا اپنا ایک مقام ہے، وہی وہ جو 7 ستون قائم کیے گئے ہیں، ہر ستون کی اپنی اپنی ایک فضیلت الگ ہے قبولیت دعا کے لیے۔ ایسے ہی مجلسوں کا معاملہ، رب العزت کی قسم اگر اپنی دعائیں قبول کرانا چاہتے ہیں، اپنی آرزوؤں کو پورا کرنا چاہتے ہو اور رب کی رحمت کو اپنی جانب متوجہ کرنا چاہتے ہو، تو اس کا سب سے آسان طریقہ، سب سے پیارا طریقہ، سب سے نرالا طریقہ یہ ہے کہ اس کی حمد کرو، اس کے نبی کی نام کرو اور دعا مانگو، ذکر میلاد کرو، میلاد میں دعائیں مانگو خلوص کے ساتھ۔ اگر تم اسی نیت کے ساتھ بیٹھو گے جس نیت کے ساتھ صحابہ بیٹھے تھے، ان کا اور کوئی مقصد نہیں تھا، انہوں نے ذکر اس لیے نہیں کیا تھا کہ اس ذکر سے ہماری دنیا بڑھ جائے، انہوں نے ذکر اس لیے نہیں کیا تھا کہ ہمارے گھر میں بیٹا پیدا ہو جائے، انہوں نے ذکر اس لیے نہیں کیا تھا کہ ہمارے کاروبار میں برکت ہو جائے، وہ اس لیے نہیں بیٹھے تھے، ان کا صرف اور صرف بیٹھنا رضا الہی کے لیے تھا، مصطفیٰ جان رحمت کی رضا کے لیے تھا۔ سبحان اللہ۔ آج اگر ہم اپنے گھروں میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے ذکر مصطفیٰ کریں، تو اس موقع پر میں پورے یقین، پورے ایمان کے ساتھ کہتا ہوں کہ رب سے جو مانگو گے تمہیں محروم نہ کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے جو کچھ بھی دینا ہوتا ہے نا، اس نے صدقہ اتار دیا ہے مصطفیٰ کے ذکر سے۔ سبحان اللہ۔ وہ کیا ہے؟ نور دن دونوں طرح دے ڈال سرکار نور کا، بارہ نور کا کیسی یہ نعت آپ لوگ پڑھتے ہیں؟ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال سرکار نور کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 12 بانٹا، پوری کائنات میں مصطفیٰ کا صدقہ لٹایا ہے، کائنات کا ہر ذرہ مرہون منت ہے مصطفیٰ کی بلاغت۔ وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے تو جہان کی، جان ہے تو جہان کی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، محفل میلاد زندہ باد، محفل میلاد، زندہ باد، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، سبحان اللہ۔ سبحان اس اللہ، لیے سبحان اللہ۔ آپ منتظمین، ہمارے حاجی صاحب، ان کے برادر، ان کے بچے، گھر میں ہماری روضہ نشین مائیں اور بہنیں، جنہوں نے یہ تقریب سجائی، اور ہم شرکا اپنی نیتیں اگر یہ رکھیں کہ ہم یہاں حاضر آئے ہیں ذکر الہی کے لیے، تو آپ یقین جانیں کہ آپ دنیا کے بڑے سعادت مندوں میں سے ایک سعادت مند ہیں، بے شک بڑے نیک بختوں میں سے ایک نیک بخت۔ اور میلاد میں کہا کرتا ہوں، چھوٹی مجلس ہے میں بڑی مجلس، میں یہ بات بڑے دعوے سے کہتا ہوں، پورے یقین اور اعتماد کے ساتھ دعوے کہتا ہوں کہ نماز پڑھنے کی توفیق تو بہتوں کو اللہ نے دے دی، روزہ رکھنے کی توفیق بہتوں کو اللہ نے دی، زکوٰۃ دینے کی توفیق بہتوں کو اللہ نے دی، حج کرنے کی توفیق بہتوں کو اللہ نے دی، لیکن میلاد پڑھنے کی توفیق صرف سنیوں کو اللہ نے دی۔ بے شک سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قسم خدا کی، میں جب کبھی سوچتا ہوں اور خیال کرتا ہوں اس بات پر کہ یہ میرے مولا تیرا کتنا بڑا احسان ہے کہ تو نے سنی کے گھر میں پیدا کیا ہے، تو نے ان گودوں میں ہمیں ڈالا کہ جن کے لوگوں میں سنیت بہتی تھی، جن کے لوگوں میں تیرا اور تیرے حبیب کا عشق بہتا تھا، وہ پڑھے لکھے نہ تھے لیکن تیرے حبیب کے دیوانے تھے۔ آپ اور ہم سب لوگ یو پی ہی کے ہیں، میرا خیال ہے کوئی باہر کا نہیں ہوگا۔ ہم لوگوں کے یہاں اس زمانے میں رسم تھی جب ابا لوگ علی بڑھیا بھی نہیں جانتے تھے، انہیں قرآن کی ایک سورت بھی نہیں آتی، یا میں یہ کہوں کو غلط نہیں ہوگا، انہیں صحیح سے کلمہ پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، لیکن رب العزت کی قسم میں نے جب سے ہوش سنبھالا دیکھا، میرا چھوٹا سا گاؤں تھا، ہمارے یہاں کوئی چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو، ہر کام میلاد ہے، اور میلاد پڑھنے کے لیے
دور دراز سے مولوی صاحب بلائے جاتے تھے. اس زمانے میں تو مولویوں کی بڑی قلت تھی. میرے بچپن میں وہ بہت چھوٹا سا تھا تو ہمارے گاؤں میں ایک مولوی صاحب آیا کرتے تھے. وہیں ہسور کے قریب زمین تو پورا علاقہ بدبختوں کا ہو گیا. ہمارے علاقے میں بڑی تباہیاں ہیں. آپ لیجیے ہم لوگ بڑے عجیب پرفتن دور سے گزر رہے ہیں اور خاص طور سے میں اپنی بات کروں اور اپنے اجزاء اقربا کی بات کروں. بہت سے معاملات خراب ہو گئے ہیں. اللہ ایمان کی حفاظت کرے. آمین. اس دور میں ایسا نہیں تھا. پورا علاقہ سنی تھا. سب مخدوم سنہ کے چھاؤں کے نیچے تھے. آج سب پورا علاقہ گمراہیت کا شکار ہو گیا ہے. گنے چنے ہم سنی لوگ بچے ہیں اور وہ بھی ہر دم زد اور نشانے پر ہیں. اور خاص طور سے بڑی برادری جو برادریوں میں بڑی برادری شیخ پٹھان خان چودھری یہ لوگ ہیں. اللہ جانے ان پر کون سا عتاب آ گیا ہے. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ خدا نے کون سی ایسی خطا اس برادری سے واقع ہو گئی ہے کہ جتنے بڑے لوگ ہیں وہ سب بدبخت ہوتے جا رہے ہیں. سب بدبخت. دین اللہ کے رسول کا اس فرمان بھی ایک دین غریبوں سے کمزوروں سے شروع ہوا ہے اور دین کمزوروں میں ہی رہے غریبوں ہی. تو اس ٹائم پر ایک مولوی صاحب آیا کرتے. ان کی شکل آج بھی مجھے یاد ہے. نام نہیں. بڑے ضعیف العمر تھے. سفید داڑھی تھی. جب وہ گاؤں میں آ جاتے تھے حاجی صاحب تو ہمارے گاؤں میں 30-35 گھر اس وقت ہوا کرتے. 50-60 گھر ہو گئے الگ ہو گئے. تو پورا مہینہ پاری لگتی تھی. باری لگتی تھی میلاد. اچھا آج میرے یہاں میلاد ہے کل ان کے یہاں. تو وہ ایک مہینہ گھوم کر کے میلاد کرتا تھا وہ ٹائم پہ. اور کیا پڑھتے تھے اس وقت یاد ہے. وہ کتاب وغیرہ لے کر کے مولود اکبر وغیرہ کیا سناتے تھے. تو میلاد تو ہمیں نسبن حسبن خون میں ملا ہے. بے شک. آج بھی ہمارے یہاں شادی ہوگی تو شادی رات میں میلاد ہوگا. سننے والے چاہے جیسے ہیں. میت ہو گئی ڈیجے میں میلاد ہوگا. گھر بنے گا تو میلاد ہوگا. الحمدللہ ہم بھائیوں کے ہاں پر میلاد ہمارے خون میں اللہ نے ڈال دیا. اس زمانے میں وہ لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے بیچارے. نماز کے لیے نہیں جاتے تھے. اذان نہیں ہوتی تھی مسجد میں. ہاں بول رہے تھے. ہم اپنے گاؤں کی بات کریں اپنے بچپن میں کئی وقت اذان نہیں تو بوڑھا چلا تو اذان دے دیا تو دے دیا. مسجدیں ویران تھیں. لیکن ایک بات ضرور تھی. ان کا رسول سے جو عشق میلاد کا وہ بڑا مشہور تھا. اور شاید اسی کی برکتیں ہیں کہ آج الحمدللہ ہر گاؤں کی مسجدیں نمازیوں سے آباد ہیں. اہل میلاد کی برکتیں. تو یہ بڑا پیارا بڑا تحسینی عمل ہے جو ہم اپنائے ہوئے ہیں. اور یہ ہمیں وراثت میں قرنن بعد قرن نسلن بعد نسل اللہ نے ہم تک پہنچایا ہے. اس کے لیے ضروری نہیں بہت بڑا اسٹیج لگایا جائے اور بہت سارے لوگوں کو جمع کیا جائے. ہمارے بزرگوں کا تو حال یہ تھا کہ وہ اپنے گھرے میں بیٹھ کے اپنے گھرے میں سن لیا کرتے تھے. مسئلہ کیا ہے؟ صرف ایک بات یاد رکھیے ایک ہی چیز کہ کیا تم یہ قسم کھا سکتے ہو کہ تم صرف اللہ کے لیے بیٹھے گا. صرف ایک چیز یاد رکھیے. اگر ایسا ہے تو یاد رکھو کہ خدا تمہاری بیٹھک پر فخر. تو اب یہ مرویات جو ہیں ترمذی کی جو حضرت معاویہ کی میں نے نقل کی اس کا متن نہیں بلکہ اس کا مفہوم اور ترجمہ میں نے کچھ پیش کیا. یہ اصل ہے میلاد کی کہ میلاد پایا جا رہا ہے. اب آج اس کی وضع قطع بدل گئی ہے. آج مائک نہیں تھا پہلے تو مائک کہاں سے لاتے وہ صحابہ؟ اس طرح کے تعلیم نہیں تھے تو صحابہ اس طرح کا تعلیم کہاں سے بچھاتے؟ بڑے بڑے کرسیاں نہیں تھے تو کرسی کہاں سے؟ صوفہ نہیں تھا تو کہاں سے لاتے؟ وضع قطع بدل گئی. اصل روح وہی ہے. اگر اصل روح وہی ہے تو اس کے انعقاد میں اس کے منعقد کرنے میں اس کے رچانے میں اس کے بسانے میں میرا ایمان ہے کہ وہی اجر اللہ عطا فرمائے گا کہ انہیں عطا فرمائے گا. اسی لیے ہمارے امام اہل سنت نے ایک شعر کہا
کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم اے ہے مثل فارس نجد کے قلعے ارادے سبحان اللہ بے شک جب تک ایک بھی سنی اس دنیا میں زندہ ہے وہ اپنے نبی کی میلاد پڑھتا رہے بے شک اور یاد رکھیے میں نے آج جمعہ میں بھی ایک بات کوٹ کی یہ تو علماء یہ جان رہے ہیں اسی بات کو کوٹ کر کے وقت ختم ہو رہا ہے میرا مجھے اثر پڑھا نہیں ہے میں نے حاجی صاحب سے پہلے ہی معذرت کر لی تھی ایک تو 10-12 دن کی غیر حاضری ہے ویسے مقتدی لوگ جو ہے پیچھے گھوم کے دیکھتے رہتے ہیں اور پھر ابھی کل مسلح پہ کھڑا ہوا ہوں اور آج پھر اثر میں غیر حاضر ہو جاؤں گا تو مسئلہ تو کچھ نہیں ہے لیکن میں نہیں چاہتا کہ لوگ پیچھے مڑ کے دیکھیں کہ امام صاحب کہاں غیر حاضر ہو گئے ہیں 10 دن تو غیر حاضر تھے بھی غیر حاضر ہو گئے تو میں اثر کے لیے لکھوں گا ایک روایت ایک بات نہ جہاں تک ذکر کی بات ہے ابھی کچھ لوگ یہ ہیں سوچتے ہیں کہ اگر ہم ذکر نہ کریں گے تو یہ ذکر بند ہو جائے گا میلاد کے خلاف پوری ٹیم لگی ہے پورا مشن چلایا جا رہا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے کرنا بند کر دیا کرانا بند کر دیا ذکر رسول بند کر دیا تو یہ ذکر مٹ جائے گا جبکہ ان نادانوں کو اور ان بیوقوفوں کو ذکر کی حقیقت نہیں معلوم اگر انہیں ذکر کی حقیقت معلوم ہوتی تو وہ یہ گناہ کبھی نہیں کرتے ایک کتاب ہے دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ محبت کا معاملہ ہے علامہ یہ عشق کا معاملہ ہے قاسم نانوتری کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا ان کا بہت بڑا گرو بھنڈار ہے ایک کتاب لکھتے ہیں قصص الاکابر اس میں ایک واقعہ لگا ہے قاسم نانوتری کے ایک استاد گزرے ہیں عبدالسمیع صاحب تو وہ میلاد پڑھتے تھے اور قاسم نانوتری میلاد کو منع کرتے تھے تو ایک مرید جو تھا ان لوگوں کا بڑا پریشان تھا کہ چیلا منع کر رہا ہے اور گرو کر رہا ہے تو اس سے نہ رہا گیا اسے انہوں نے نوٹ کیا ہے وہی کہتے ہیں نا خدا جب دین لیتا ہے خود ہی کیا ہے وہ خود ہی لکھتے ہیں اسی لیے ہم اہل سنت کے جال میں گفتگو میں پھنستے ہیں کبھی مقابلہ نہیں کر پاتے کیونکہ سب لکھ کے رکھا ہے ان لوگوں نے اندرونی خانہ ہے سب چھپایا بھی ہے اس کے بعد اپنے چھپائے ہوئے کے خلاف جاتے ہیں میں تو کبھی کبھی ہنستا ہوں یا اللہ اس طریقے سے بھی تو بدھی کر دیتا ہے ابھی انہوں نے اس چیز پہ لکھا اور اس مرید نے جا کے مولانا قاسم نانوتری سے پوچھا کہ حضرت آپ میلاد کے لیے روکتے ہو اور آپ ہی کے استاد وہ میلاد کرتے ہیں میں بڑا پریشان ہوں کہ گرو کی بات مانوں کہ چیلا کی بات مانوں میں کیا کروں وہ کیوں کرتے ہیں کیوں آپ نہیں کرتے قاسم نانوتری نے جو جواب دیا تھا کبھی کبھی غلط لوگ بھی صحیح بولتے ہیں بڑا صحیح جواب ایمانداری کا جواب میں اس کے اس جواب سے بڑا مطمئن ہوا کہ نہیں کبھی کبھی حق سر چڑھ کے بولتا تو اس کی زبان سے حق سر چڑھ کے بولا اس نے کہا ایسا ہے کہ جو ہمارے استاد ہیں ان کے دل میں محبت رسول بہت زیادہ ہے وہ محبت میلاد رکھتے ہیں آپ دعا کریں کہ ہمارے دل میں بھی محبت میلاد محبت رسول آ جائے وہ بہت زیادہ محبت کرتے ہیں یہ کوڈ کیا ہے انہوں نے تو پتہ کیا چلا کہ میلاد وہی کرے گا جس کے دل میں محبت رسول ہو اور یہی محبت ہماری کامیابی کی ضمانت ہے اقبال کا ایک شعر میں کہتا ہوں اس کی نجات کے لیے کافی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہم تیرے ہیں اور اس نے یہ بات کہہ کے قلم توڑ دی محمد کی محبت دین حق شخص اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل یہ کہہ کر کے میں کہتا ہوں اس کی بخشش کے لیے میری جانب سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہی ایک شعر شاید اس کی نجات کے لیے کافی ہے جو اس نے ایک سچی میں ایک شعر میں پورا اسلام سمجھ دیا ہے کہ محمد سے محبت
یہی ایک شعر ان کی محبت ہی دین کا اصل ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ذکر والی بات یہ سمجھتے ہیں. دیکھیے ذکر کے لیے ذاکر ضروری ہے. کوئی بھی ذکر بغیر ذاکر کے نہیں ہوگا. ارے بھائی بات کے لیے کہنے والا چاہیے. جب تک کہنے والا نہ ہوگا بات نہ ہوگا. تو ایک ہے ذکر خدا, ایک ہے ذکر مصطفیٰ. یہ بیوقوفوں کو دیکھو جو مٹانے پہ لگے. خدا کا ذکر کون کرتا ہے؟ ہم کرتے ہیں, آپ مخلوق, اور ساری مخلوق کرتی ہے. زمین و آسمان میں جتنی مخلوقات ہیں ساری مخلوق اللہ کے ذکر میں لگی ہوئی ہے اپنے اپنے اعتبار سے. اللہ جیسا چاہتا, فرشتوں سے, جناتوں سے, انسانوں سے, بہائم سے, حشرات اللہ, سب اللہ کی بارگاہ میں اپنے اپنے اعتبار سے جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا ذکر کرتے ہیں, کراتا ہے. تو یہ پوری مخلوق مل کے, اس میں نبی بھی آ گئے, وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے, رسول بھی آ گئے, ولی, پیر, پیغمبر, میاں مولوی, عام آدمی, جاہل آدمی, سب. تو یہ سب ذاکر ہیں, اللہ کا ذکر ہے. لیکن ان سب کے بارے میں خدا کا فیصلہ ہو چکا ہے. کل من علیہا فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب کو میں مٹا دوں گا, صرف میری ذات بچے گی. ہر شے کو فنا ہے, باقی رہنے والی ذات اللہ کی. تو پتہ کیا چلا کہ جب یہ سارے ذاکر مٹ جائیں گے تو ظاہر سی بات ہے ذکر کرنے والا کوئی نہیں ہے. خدا کا ذکر کا تو حال یہ ہے کہ ہم مٹے تو ذکر مٹا. مخلوق ختم کیا خالق نے تو ذکر مٹا. لیکن یہی سب الٹ دیا. نبی کا ذکر ہم بھی کرتے ہیں, مخلوق بھی کرتی ہے, اور خود خالق بھی کرتا ہے. خود خالق بھی کرتا ہے. تم مخلوق مٹا دو لیکن خالق کو نہیں مٹایا جا سکتا. خالق باقی ہے, مخلوق مٹے گی, خدا کا ذکر مٹے گا. لیکن چونکہ مصطفیٰ کا ذکر مخلوق بھی کرتی ہے اور خالق بھی کرتا ہے, تو مخلوق کے مٹ جانے سے خدا کا ذکر تو مٹے گا لیکن مصطفیٰ کا ذکر نہیں مٹے گا, اس لیے کہ خالق باقی ہے. سبحان اللہ, نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, یا رسول تشریف اللہ, ملاد مصطفیٰ. زندہ باد. امام عشق و محبت نے ان پر کہا ذکر روکے فضل کاٹے عیب کا جویا رہے. پھر کہے مردد کی ہو امت رسول اللہ, پھر کہے مردد کی ہوں امت رسول اللہ. دن رات فضائل رسول میں کیڑے نکالتے ہیں اور کہتے ہیں ہم امت رسول ہیں. جب بات کہنے کی آئی تو یہ درس دیا کہ اس طرح اپنی طرح نہیں, یہ کہو سب سے اعلیٰ مولا, سب سے بالا مولا ہمارا نبی, اونچے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے, اونچے سے اونچا ہمارا نبی. بے شک. تو یہ بڑے فضل, بڑے کمال کی مجلس, اور آپ سب مبارکباد کا مستحق ہیں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت اس بزم کو قبول فرمائے, آمین, اور اس گھر میں اپنی رحمتیں برکتیں عطا فرمائے, آمین, اور اس مجلس میلاد کے صدقے میں صاحب خانہ کے ایمان کی حفاظت فرمائے, آمین, اور اس پر استقامت عطا فرمائے, آمین, اعمال صالحہ کی اللہ توفیق عطا فرمائے. جو لوگ بھی گھر میں بیمار ہوں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے, روزی روزگار میں مولا تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے, اور اسی طریقے سے اللہ ہماری نسلوں کو میلاد فرمائے. آمین, ہماری نسلوں میں اللہ میلاد پڑھنے والا, میلاد سننے والا, میلاد پر خرچ کرنے والا, اللہ ہماری نسلوں 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 میں قیامت تک پیدا فرمائے, اور ہمیں کچھ نہ دے, کچھ نہ دے, کچھ نہ دے, صرف مصطفیٰ کی غلامی بے دے شک, اور ایمان دے دے. آمین, سب لے لے, سارا جہاں لے لے, یا اللہ سارا جہاں لے لے, لیکن اپنے مصطفیٰ, اپنے محبوب کی غلامی سے کبھی مت نکالے. آمین. تو یہ دولت ہمارے لیے بہت بڑی ہے. میں اسی بات پر اپنی گفتگو ختم کر دوں کیونکہ مجھے جانا ہے, نماز میں پہنچنا ہے. کچھ کہنے سننے میں اگر غلطی ہوئی ہے تو میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ.